غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا سارا حصہ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کرنے میں گزارا. حضور کی ایک ایک سنت کو ادا کیا. حد تو یہ ہے کہ اگر حضور کسی یتیم کے لیے عیدگاہ سے واپس آتے ہیں تو غریب نواز بھی ایک اندھے بچے کے لیے صرف 4 سال کی عمر میں عیدگاہ جانے کی بجائے اس اندھے بچے کو گھر لے جا کر کپڑا اچھا پہنوا کر لے کے آتے ہیں. حضور کی سنت پھٹی ہوئی بظاہر پھٹی ہوئی چادر, ہاں ورنہ مالک کونین ہے, کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادروں پر زندگی گزاری. سلطان غریب نواز نے اپنی زندگی چادروں پر گزاری. حضور کے کپڑوں میں پیوند لگا رہتا تھا. میرے آقا نعمت غریب نواز کی چادروں میں پیوند لگا رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کبھی کچھ روٹی تناول فرمائی. میرے سلطان غریب نواز اتنا کھلاتے کہ سرکاریں بک گئی, حکومتیں آئی اور چلی گئی, کئی پردھان منتریوں کا وجود ختم ہو گیا. لوگ یہی کہتے رہے اب کی آئے گی سرکار تو وعدہ پورا کریں گے, مگر میرے سلطان کی شان یہ ہے سرکاریں تو کہتی رہی خزانہ خالی ہے, مگر مصطفیٰ کا جانشین کہتا ہے آؤ تو صحیح صحرا کے نام کا صدقہ مانگو, اپنے کو بھی دیا جائے گا اور پرائے کو بھی دیا جائے گا. بلکہ محدث اعظم نے کہا ہاں قریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کا اس انداز سے زندگی میں اپنانے کی کوشش فرمائی. کپڑا لباس حضور کے جیسا, اللہ اکبر. غریبوں کو کھانا کھلانا حضور علیہ السلام کی سنت. غریب نواز ایویں ہی تھوڑی بنے. 4 سال کی عمر میں نابینا کو نئے کپڑے پہنانا الگ بات. زندگی میں اگر کوئی جھگڑا کرنے بھی آتا, کوئی مباحثہ کرنے بھی آتا تو اس سے فرماتے بیٹھ جاؤ کچھ کھا لو. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا قول موجود ہے, دلیل العارفین جو ملفوظات غریب نواز اسے اٹھا کے پڑھیں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ کیا بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس بہترین غلام کے بارے میں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. ایک بات میں عرض کر دوں ملفوظات غریب نواز سے. سرکار قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میں 20 سال تک اپنے مرشد سرکار غریب نواز کی خدمت میں رہا. سن رہے ہیں آپ, 20 سال تک, بس 5-10 منٹ اور, 20 سال تک میں غریب نواز کی خدمت میں رہا. قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اور سرکار غریب نواز کے پاس 20 سال تو رہا, مگر 20 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا, ایک دن ایسا نہیں آیا جس دن میں غریب نواز نے کسی مسلمان شخص کا عیب کھولا. 20 سال میں کسی مومن کا عیب ظاہر نہیں کیا. اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مومن مسلم کا دل دکھایا جائے. ملفوظات غریب نواز میں موجود ہے. کہ نماز کے بارے میں حضور آپ کیا کہتے ہیں, فرمانے لگے نماز اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ تصوف کی باتیں وقت نہیں ہے, ورنہ میں آج شب خواجہ میں آپ کو بتاتا کہ خواجہ کا مقام کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے کہ میں خواجہ کے مقام کو بتاؤں. بڑے بڑے ہار گئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں یار, جن کے غلاموں کے غلام میں 7 پشتوں بعد جن کا غلام مخدوم اشرف بن کے چمکتا ہو. ہاں سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی اور سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, ان کے مرید و خلیفہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی, ان کے مرید و خلیفہ سرکار علاء الدین علاء الحق گنج, سرکار سراج الدین اخی سراج آئینہ ہند اور سراج الحق سراج الدین آئینہ ہند رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سرکار علاء الحق گنج نبات, علاء الحق گنج نبات کے مرید و خلیفہ سلطان اوحد الدین میر کبیر قدوۃ الکبریٰ غوث العالم تارک السلطنت سلطان سید اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی. کون اشرف سمنانی؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وارث عالم بنا وہ وارث جو عارف باللہ کی حیثیت رکھتا ہے, جو نظر ڈالے تو جناب بیدم وارثی خدا بندے کریم کا مقبول بندہ ہو جائے, جس کی
جائے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لائی ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول مصطفیٰ جان رحمت کا جب غلام بے دم ہے تو اس کا آقا وارث اس کی شان کیا ہوگی؟ سید زادے